بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سال فرمائے سالہ سال گزر چکے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کو اپنے سینے میں اس طرح بسائے ہوئے تھے کہ ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے وہ لیل و نہار نہیں بھولتے تھے جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے تھے۔ وہ اپنے ہر قول اور فعل میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو باہمہ جلالت قدر انہوں نے خود آگے بڑھ کر شاگرد رشید کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خوب ہنسے۔ پھر ان سے فرمایا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی فرمائیں۔ فرمایا، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان اس طرح ملیں اور ان کی کوئی ذاتی غرض ایک دوسرے سے وابستہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو جذبہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ کبھی کوئی کام ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی کرتے دیکھا تو اس کی تقلید کو بھی اپنے آپ پر واجب کر لیا تھا۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق اوس کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اسلام کا چرچا حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پھیلا، جو ان کے ماموں تھے اور بیعت لیلۃ العقبہ 13 بعد بعثت میں سعادت اندوز اسلام ہو چکے تھے۔ انہوں نے بدر، احد، احزاب اور دوسرے غزوات نبوی میں جان نثارانہ شرکت کی اور عظیم المرتبہ صحابہ میں شمار ہوئے۔ انہی کے اثر اور تبلیغ کی دولت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عازب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرف اسلام اور صحابیت سے بہرہ ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عازب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عازب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کا پالان خریدا اور ان سے فرمایا کہ یہ پالان اپنے بیٹے سے اٹھوا کر میرے گھر بھیج دیجیے۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار، مہربانی فرما کر پہلے ہجرت کا قصہ سنائیے، اس کے بعد ہی میں آپ کو جانے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اشتیاق دے کر متبسم ہو گئے اور بڑے لطف و انصبات کے ساتھ ہجرت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ سن کر خوش ہو گئے اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیٹے یہ پالان اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ نوجوان براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پالان اٹھایا اور ہنسی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت گاہ پر پہنچا دیا۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے پہلے ہی اسلام کا دامن رحمت تھام چکے تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ماموں اور باپ کی تقلید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ درس قرآن لینا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش اور جذبے کی تحسین فرمائی، لیکن لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ان نوجوانوں کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دیتے تھے جو کم از کم 15 برس کی عمر تک پہنچ چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی بنا میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس وقت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس کے ہو چکے تھے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے اور خوب داد شجاعت دی۔ 5 ہجری میں سارے عرب کے دشمنان حق نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر دعویٰ بول دیا، تاہم اہل حق نے خندق کھود کر بڑی ثابت قدمی سے اپنا دفاع کیا۔ اس پر اشوب زمانے میں خاص مدینہ منورہ کے اندر یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا۔ اہل حق کے لیے یہ نہایت سخت آزمائش تھی، لیکن ان کے دلوں میں تو شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا مجال کہ کسی کے پائے استقامت میں ذرا بر لغزش بھی آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سرفروشوں میں شامل تھے۔ وہ شروع سے آخر تک بڑی سرگرمی سے لڑائی میں شریک رہے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح محصوری کے تمام مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کیے۔ 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر آرائے خلافت ہوئے تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعامل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور خلافت صدیقی کے ابتدائی پراشوب دور میں فتنوں کے استئصال کرنے میں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کی۔ فتنہ ارتاد کے خاتمے کے بعد شام اور ایران سے معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی اور سینے میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے کئی معرکوں میں انہوں نے سرفروشانہ حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو معرکے پیش آئے، ان سب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے کوفہ میں مکان بنایا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی زندگی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں گزاری۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ انگوٹھی میں صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہنائی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، صرف یہ انگوٹھی تقسیم ہونے سے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر مجھے بلا کر فرمایا، لو اس کو پہنو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں پہنائی ہے۔ اب تم سوچو کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہنائی ہو، میں اس کو کیسے اتار سکتا ہوں۔
73 ہجری میں عمر کی 85 منزلیں طے کر چکے تو پیغام اجل آ پہنچا، اور اپنے وقت کے اس رجل عظیم نے کوفہ ہی میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔